جہاں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اطاعت میں، فرما برداری میں، بات ماننے میں آگے آگے نظر آتے ہیں، وہیں اگر کوئی کمی، کوئی کوتاہی رہ گئی تو اللہ رب العالمین نے آسمانوں کی بلندیوں سے متنبع فرمایا، صحابہ کرام کو متنبع فرمایا گیا، آنے والی امت کو، آنے والے مسلمانوں کو اس بات کی تاکید کی گئی کہ کامیابی، فلاح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے میں ہے۔ جہاں امام الانبیاء کے طریقے کو چھوڑ دیا جائے گا، جہاں سنت کی پیروی، سنت کے راستے کو ترک کر دیا جائے گا، اور وہیں مسلمان کی ذلت، مسلمان کی رسوائی، مسلمان کی بدبختی کا دور شروع ہو جائے گا۔ جب جب بھی مسلمانوں نے امام الانبیاء کے راستے کو چھوڑا ہے، رسول اللہ کی فرما برداری، اطاعت گزاری سے روگردانی کی ہے، اللہ نے پھر مسلمانوں کو دنیا میں دکھایا ہے کہ یہ نقصان ہے، یہ وبال ہے اور یہ نحوست ہے امام الانبیاء کے راستے کو ترک کرنے کی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ غزوہ احد بڑا معروف غزوہ، بڑا معروف مارکہ، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے دوسری جنگ، اسلام کی دوسری جنگ کے لیے اپنے غازیوں کو، اپنے مجاہدوں کو تیار فرمایا، اور امام الانبیاء بنفس نفیس خود لشکر کی قیادت کرتے ہوئے اپنے ساتھیوں اور اپنے مجاہدوں کی قیادت کرتے ہوئے اپنے ساتھیوں کا لشکر لے کر کے میدان احد میں اترتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درے پر، ایک پہاڑ پر 50 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ڈیوٹی لگا دی کہ تم نے اسی درے پر، اسی پہاڑی پر، اسی جگہ پر ٹھہرے رہنا ہے اور دشمن کا اسی جگہ پر دفاع کرنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عبداللہ بن جبیر انصاری صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں 50 مجاہدوں کو، تیر اندازوں کو میدان احد کے ایک پہاڑ، ایک درے پر مقرر فرما دیتے ہیں اور حکم ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے ساتھیوں، میرے غازیوں، میرے مجاہدوں، ہم میدان احد میں دشمن کا مقابلہ کریں گے، مشرکین مکہ کا میدان احد میں مقابلہ ہوگا، ہم جنگ جیت جائیں، تم نے اپنی جگہ کو نہیں چھوڑنا۔ تم دیکھو کہ مسلمان کافروں پر غالب آ چکے ہیں، میدان مسلمانوں نے مار لیا ہے، مسلمان مجاہدین فتح یاب ہو گئے ہیں، امام الانبیاء امیر المجاہدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان 50 لوگوں سے، ان 50 تیر اندازوں سے مکالمہ فرما رہے ہیں کہ اگر ہم جنگ جیت جائیں اور تم دیکھو کہ ہم مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہیں، تم نے اپنی جگہ کو، اس پہاڑ کو، اس درے کو نہیں چھوڑنا۔
اور اگر تم یہ دیکھو کہ کافر مسلمانوں پر غالب آ گئے ہیں، مسلمان جنگ ہارتے جا رہے ہیں، یا مسلمان میدان میں شکست فاش سے دوچار ہو گئے ہیں، دشمن ہم پر چڑھ دوڑائے، امام الانبیاء نے وصیت و نصیحت فرمائی، آرڈر جاری فرمائے، عبداللہ بن جبیر انصاری کی قیادت میں 50 تیر انداز اپنی جگہ پر اس درے اور اس پہاڑ پر کھڑے رہیں گے، ہماری طرف نہیں آئیں گے۔ امام الانبیاء امیر المجاہدین میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا، یہاں تک فرما دیا، آپ نے فرمایا اگر تم یہ دیکھو کہ ہمیں آسمان سے پرندے اتر کے ہمارے جسموں کو اچک رہے ہیں، پھر بھی اپنی اس جگہ کو، اس درے کو، اس پہاڑ کو، اس مقام کو نہیں چھوڑنا، پرندے آسمانوں سے اتر کے ہمارے جسموں کو اچک رہے ہیں، جب تک ہم تمہیں آواز نہ دیں، جب تک ہم تمہیں بلائیں نہ، جب تک امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد، آپ کا بندہ، آپ کا ساتھی جا کر کے تمہیں بلا کے نہ لے آئے، تم نے اس درے کو نہیں چھوڑنا۔ اس قدر تاکیدی حکم، اس قدر امام الانبیاء میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرما دیا کہ تم اپنی جگہ پر ڈٹے رہو، اسی درے پر جمے رہو، جب ہمیں ضرورت ہوگی ہم تمہیں بلا لیں گے، ادروائز ہم جنگ جیت جائیں، ہار جائیں، جو معاملہ بھی پیش آ جائے، تم نے بس یہاں سے دفاع کرنا ہے، یہاں سے دشمن کو گزرنے نہیں دینا، ہمارے ساتھ جو مرضی ہو، ہماری طرف نہیں آنا۔ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی انصاری صحابی کی قیادت میں 50 تیر اندازوں کو امام الانبیاء نے مقرر فرما دی۔ اب مارکہ شروع ہوتا ہے، اسلام کی دوسری جنگ، تاریخ اسلامی کی دوسری جنگ، امام الانبیاء کی قیادت میں، امام الانبیاء کی اقتداء میں، رسول اللہ کے صحابی، آپ کے غازی، آپ کے مجاہد غزوہ احد میں داد شجاعت دیتے ہیں اور مارکے کو مار کے اور میدان کے فاتح قرار پاتے ہیں، اور مسلمان مال غنیمت کو اکٹھا کرنا شروع ہو جاتے ہیں، جنگ جیت لی ہے، فتح یاب ہو گئے ہیں، اب دشمن بھاگنا شروع ہو گیا ہے، دشمن کی عورتیں بھاگی دوڑی چلی جا رہی ہیں، مسلمان مال غنیمت کو مارکے کے بعد، غزوے کے بعد غنیمتوں کے مال کو اکٹھا کرنا شروع کر دیتے ہیں، کوئی نقصان نہیں ہوا مسلمانوں کا، اللہ تعالیٰ نے فتح یاب کیا ہے، دشمن کے قدم اکھڑ چکے ہیں، دشمن کے پاؤں اکھڑے ہوئے ہیں، وہ بھاگا دوڑا میدان سے بھاگا چلا جا رہا ہے، اور مسلمان مال غنیمت کو اکٹھا کر رہے ہیں۔ اسی دوران ہی عبداللہ بن جبیر انصاری صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں وہ 50 تیر انداز کھڑے تھے، انہوں نے دیکھا کہ مسلمان میدان کو مار چکے ہیں، مسلمان فتح یاب ہو چکے ہیں، مسلمان غنیمتوں کا مال اکٹھا کر رہے ہیں، اور انہوں نے میدان میں جانا چاہا۔ ان کے جو سردار تھے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو پکارا اور کہا، اے تیر اندازو، کیا امام الانبیاء کا تاکیدی فرمان بھول چکے ہو؟ ابھی کچھ دیر قبل
امیر المجاہدین نے، سید الکونین نے، میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایات جاری فرمائی تھی، یہ حکم نامہ جاری فرمایا تھا، ہم جنگ جیت جائیں، ہم مال غنیمت کو اکٹھا کریں، اس کے باوجود بھی تم نے اس درے کو، اس پہاڑ کو، اس مقام کو، اس زمین کے ٹکڑے کو نہیں چھوڑنا، اب کہاں بھاگے دوڑے چلے جا رہے ہو؟ امام الانبیاء کا واضح فرمان تھا، امام الانبیاء کی اطاعت کا، آپ کی پیروی کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمان جنگ جیت چکے ہیں، مسلمان مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہیں، ہم اپنی جگہ پر ڈٹے رہیں گے جب تک امام الانبیاء بلا نہیں لیتے۔ لیکن نئے لوگ تھے، نئے نئے مسلمان تھے۔ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے بتانے، یاد کروانے کے باوجود بھی 40 تیر انداز اس درے کو، اس جگہ کو چھوڑ کے میدان میں چلے آتے ہیں اور غنیمتوں کے مال کو اکٹھا کرنا شروع کر دیتے۔ اب اس مقام پر، اس درے پر، اس پہاڑ پر جہاں امام المجاہدین نے 50 تیر اندازوں کو مقرر فرمایا تھا اپنی عظیم حکمت عملی کے تحت، وہ جگہ ایسی تھی جہاں سے دشمن واپس پلٹ کے دوبارہ میدان میں آ کے حملہ کر سکتا تھا۔ پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا، پھر وہی ہوا جس کا خوف تھا۔ اس بھاگتے ہوئے، دوڑتے ہوئے بزدل دشمن نے جب دیکھا کہ مسلمانوں نے یہاں سے اپنا دفاع کمزور کر لیا ہے، اس درے کو چھوڑ دیا ہے، جہاں 50 لوگوں کی ضرورت تھی وہاں پر اب 10 مجاہد اور 10 تیر انداز کھڑے ہیں، میدان سے بھاگے ہوئے دشمن واپس اسی جگہ سے پلٹتے ہوئے جہاں پر امام الانبیاء نے 50 تیر اندازوں کو کھڑا کیا تھا، اسی جگہ سے ہوتے ہوئے دوبارہ مسلمانوں پر حملہ آور ہو جاتے ہیں اور سارے مسلمان غنیمتوں کا مال اکٹھا کر رہے ہیں۔ غنیمتوں کا مال اکٹھا کرتے ہوئے دشمن اچانک اسی راستے سے آ کر کے انہی مسلمانوں پر حملہ بولتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آگے کا منظر کیا ہوتا ہے؟ آگے کا منظر وہ جیتی ہوئی مسلمانوں کی جنگ، وہ غنیمتوں کو سمیٹنے والے غازی، وہ امام الانبیاء کے مجاہد جنہوں نے مارکہ کر لیا، جنہوں نے غزوے کو حاصل کر لیا اور غنیمتوں کو اکٹھا کر رہے تھے۔ اب میدان میں کھلبلی مچتی ہے اور نبی علیہ السلام کے صحابہ ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، حتیٰ کہ 70 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام الانبیاء کے حکم کی عدولی کی وجہ سے آپ نے ارشاد فرمایا تھا، حکم دیا تھا، ہم جنگ جیتیں یا ہاریں، ہم غنیمتوں کو سمیٹیں یا آسمان سے پرندے آ کر کے ہمارے جسموں کو اچک لیں۔ امیر المجاہدین کا یہ حکم ہے، سرور کونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آرڈر ہے، اس درے کو، اس مقام کو، اس جگہ کو نہیں چھوڑنا۔ جیسے ان لوگوں سے امام الانبیاء کی فرمانبرداری نہ ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو، آپ کی سنت کو، آپ کے راستے کو جیسے ہی ترک کیا، اللہ نے فوراً دکھایا کہ وہ جیتا ہوا مارکا، وہ حاصل کیا ہوا غزوہ، وہ عظیم فتح شکست میں تبدیل ہوتی ہوئی نظر
آئی، جہاں ایک شہید نہیں تھا وہاں پر 70 شہداء کی لاشیں میدان احد میں پڑی ہیں۔ رسول اللہ کے چچا سید الشہداء امیر حمزہ کی لاش مبارک بھی میدان میں پڑی ہوئی ہے۔ صورتحال یہ بنتی ہے امام الانبیاء بھی شہادت سے بال 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 بچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر، آپ کے چہرہ انور پر زخم آتے ہیں، حتیٰ کہ امام الانبیاء کے دانتوں پر بھی زخم لگتے ہیں، آپ کے دانت مبارک شہید ہوتے ہیں۔ اس قدر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس جنگ احد میں زخمی ہو جاتے ہیں اور 70 مسلمان شہید ہو جاتے ہیں۔ صرف ایک غلطی، ایک خامی، امام الانبیاء کی اطاعت و فرما برداری کے راستے کو جیسے ان لوگوں نے چھوڑا، اللہ نے فوراً سبق دکھایا۔ اور جب امام الانبیاء کی اقتداء میں، امام الانبیاء کی پیروی میں، امام الانبیاء کے کہنے پر لبیک کہتے ہوئے نہتے ہو کر کے میدان میں اترتے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں میں پکڑی ہوئی چھڑیوں کو تلواریں بنا دیتا۔ جب جب مسلمانوں نے نبی علیہ السلام کے راستے کو ترک کیا، جب جب مسلمانوں نے امام الانبیاء کے راستے کو چھوڑ دیا، نبی کی سنتوں سے روح گردانی کر لی، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دکھائے گا اور آخرت میں تو ذلت مسلط رہے گی۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اسی بات کا اعلان فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے اعلان ہے، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو اللہ کے حکم کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جن کے ہاں سنتوں کی کوئی وقت نہیں ہے، ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جن کے ہاں امام الانبیاء کی سنت، امام الانبیاء کا طریقہ، امام الانبیاء کا راستہ، سید الکونین کی اطاعت و فرما برداری کوئی حیثیت نہیں رکھتی، رب کا حکم جن کے ہاں کوئی مقام اور مرتبہ، کوئی عظمت نہیں رکھتا۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، اللہ اور رسول کی نافرمانی کرنے والے، اطاعت و فرما برداری کے راستے کو ترک کرنے والوں کو ڈرنا چاہیے، ان تصیبہم فتنۃ، کہیں اللہ کی طرف سے بہت بڑی آزمائش میں مبتلا نہ کر دیے جائیں۔ یہ جو فرما برداری کے راستے کو چھوڑ دیتے ہیں، اطاعت گزاری کے راستے کو چھوڑ دیتے ہیں، سنتوں کے راستے کو چھوڑ دیتے ہیں، امام الانبیاء کی فرما برداری کے راستے کو چھوڑ کے معصیت رسول کے راستے پر چلتے ہیں، رسول کی نافرمانی والے راستے کو اختیار کرتے ہیں، اللہ وعید سنا رہے ہیں، متنبہ کر رہے ہیں، تنبیہ کر رہے ہیں کہ کہیں بڑی آزمائش میں تمہیں نہ ڈال دوں، لہذا اللہ اور اس کے رسول کے راستے کو کبھی ترک نہیں کرنا۔ اللہ رب العالمین نے اس غزوہ احد سے مسلمانوں کو سبق دیا کہ وہ کلمہ پڑھنے والے، وہ رسول اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنے والے، وہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی تصویر، وہ حضرات صحابہ کرام سے بھی بشری تقاضے کے تحت جب امام الانبیاء کے حکم کی حکم عدولی ہوئی، جب رسول اللہ کی بات کو، آپ کے حکم کو، آپ کی اجازت کو، آپ کے فرمان کو، آپ کی سنت کو، آپ کے راستے کو جب چھوڑ دیا گیا، پسے پش ڈال دیا گیا، اللہ نے حضرات صحابہ کرام کی اس غلطی، انہوں نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ان سے خامی ہوئی، فوراً پوری مسلمانیت کو سبق دیا، درس دیا کہ دیکھو یہاں اگر ان سے بھی کمی کوتاہی ہوگی تو فوراً دنیا میں دکھاؤں گا۔
فوراً 70 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس ایک رسول اللہ کی بات کو اہمیت نہ دینے کی وجہ سے 70 مسلمان جام شہادت نوش کر گئے. امام الانبیاء خود شدید ترین زخمی ہو گئے. تو یہ سبق ہے، یہ درس ہے کہ کامیابی کی ضمانت دنیا و آخرت میں امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے. آپ کا بتایا ہوا راستہ ہے، آپ کا سمجھایا ہوا راستہ ہے. جہاں امام الانبیاء حکم دیں گے انسان مومن مسلمانیت کا تقاضا یہ ہے کہ امام الانبیاء کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم. اور جہاں امام الانبیاء سید الکونین شار پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ روک دیں گے، مومنیت کا مسلمانیت کا تقاضا یہ ہے کہ فوراً آمنا و صدقنا کی تصویر بنتے ہوئے رک جائے گا. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، میرے اور میرے رسول کی نافرمانی کرنے والوں کو ڈرنا چاہیے. أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، دنیا میں کسی آزمائش میں نہ گھیر لیے جاؤ. أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، یا آخرت میں تمہیں دردناک عذاب سے دوچار نہ کر دیا جائے. اللہ تعالی ہمیں فرما برداری کرنے والا، اطاعت گزاری کرنے والا مسلمان بنا دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت، آپ کی نافرمانی اور آپ کے راستے کو ترک کرنے والا، چھوڑنے والا، اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو مسلمان نہ بنائے. اللہ ہمیں اسی راستے پر، اسی طریقے اور اسی منہج پر جو امام الانبیاء کا راستہ ہے، جو سنتوں والا راستہ ہے، جو اللہ کی فرما برداری والا راستہ ہے، اللہ ہمیں اسی پر قائم رکھے، اسی پر زندہ رکھے، اسی پر ثابت قدم رکھے، اور اسی پر اللہ تعالی ہمیں موت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.